السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین، ناظرین، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ معاملہ پیش آنے والا ہے وہ ہے والدین اور اولاد کے درمیان جو چپکلش ہوتی ہے اس حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی کیا حیثیت ہے۔ اگر اس کا ہم اندازہ قرآن و سنت سے لگائیں یا انبیاء علیہ السلام سے دیکھیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کی عزت کس طرح کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد غیر مسلم ہیں، بت فروش ہیں، بت تراش ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کی، اس کا احترام کیا، ان کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کیا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل ابراہیم کو عطا کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب آتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کے حوالے سے، تو جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کوئی بات ایسی نہ کی بلکہ کہا ابا جی جو آپ کو خواب آ رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ حیران ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو والد کی اس تربیت کے حوالے سے کیسے آگاہ کیا گیا، والد کی بات کی نافرمانی نہ کی۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا نا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہتے اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھائے تھے یہ آداب فرزندی کہ اپنے باپ کا احترام کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، یہ اسماعیل کو کس نے سکھائے تھے؟ حقیقت میں اگر اس چیز کو ہم لیں تو یہ سکھانے والی انسان کی، بچے کی والدہ جو ہے وہ ہے۔ یہ عورت کا کمال ہے، یہ والدہ کا کمال ہے کہ اس نے باپ کی عزت کے حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس کو سکھانا ہے۔ اب اسماعیل کو آداب فرزندی سکھا رہی ہے اس کی والدہ کہ یہ تیرا باپ ابراہیم ہے، اس کی اتباع تم نے کرنی ہے۔ تو گویا کہ والدہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اپنے باپ کی حیثیت، ان کا سٹیٹس جو ان کے سامنے رکھے، ان کی عزت، ان کا احترام کرنا والدہ سکھاتی ہے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کے حوالے سے، یعنی بچوں کے باپ کے حوالے سے۔ آج کے معاشرے میں جو برائی ہے، جو بڑی ہی غلط روش ہمارے اندر آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں، ان کی چپکلش ہوتی ہے، تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑتے ہیں، وہ کسی بات پہ ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم اس لڑائی کے درمیان، اس سیاست کے درمیان، اس معاملے کے درمیان اپنے بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں۔ والدہ کیا کرتی ہے؟ اپنے والد یعنی اپنے اولاد کو بچوں کے والد کے حوالے سے غلط ان کے کان بھرتی ہے، ان کو بتاتی ہے تمہارا والد ایسا ہے، تمہارا والد ایسا ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کوتاہیاں۔ بیسیکلی بچوں کی لڑائی نہیں ہے، لڑائی میاں بیوی کی ہے، لڑائی ان دونوں لوگوں کے درمیان، جھگڑا ہو جاتا ہے، فیملی معاملات ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اصل المیہ، جو آئندہ آگے جا کر دونوں کے لیے نقصان دہ چیز ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس جھگڑے میں، اپنے اس تنازع کے اندر اپنی اولاد کو شامل کرنا۔ اب والدہ کیا کرتی ہے؟ والد کے خلاف، یہاں تک کہ سسرال کے خلاف، اس کے آپ کی پھپھو ایسی ہے، آپ کا چچا ایسا ہے، آپ کے انکل ایسے ہیں، آپ کے دادا ابو ایسے ہیں، آپ کے ابو ایسے ہیں، بس والدہ کا کام ہوتا ہے پھر اس طرح سے بچوں کے درمیان کان بھرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک الٹ جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے برعکس والد کیا کرتا ہے؟ والد آتا ہے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، ان کی مکمل پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے ذہن کے اندر آٹومیٹکلی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہماری والدہ ہمارے والد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، لیکن ہمارا والد ہمارے ساتھ تو بہت پیار کرتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا ہماری اماں ہی غلط ہے، وہی جھوٹ بولتی ہے، وہی بات غلط کر رہی ہے۔ اس طرح سے معاشرے کو ہم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اپنی لڑائی کے اندر، میاں بیوی کی لڑائی کے اندر بچوں کو انوالو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے والدہ نے بچوں کو آداب فرزندی سکھانی ہے۔ جب وہی اپنی اولاد کو غلط
باتیں سکھائے گی اپنے شوہر کے خلاف کرے گی، اپنے سسرالیوں کے خلاف کرے گی، یا دوسرے رشتہ داروں کے خلاف کرے گی، جو اپنوں کے بارے میں ذہن بھریں گے تو ان کے اندر دوسروں کے لیے محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم اپنی لڑائی کے اندر، میاں بیوی کی لڑائی کے اندر، ہم بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں، بچوں کو اس سیاست میں لے کر آ جاتے ہیں، بچوں کی حمایت لے لیتے ہیں کہ یہ بچے میرے ساتھی بن جائیں گے، بچے میری حمایت میں رہیں گے۔ کب تک تمہاری حمایت میں رہیں گے؟ کب تک؟ ان کو اپنی زندگی میں جینے دیں، ان کو اپنے ذہن کے مطابق اپنے فیصلے کرنے دیں، اپنے لڑائی جھگڑے، اپنے تنازع، اپنی چپگلش بچوں کے سامنے مت رکھیں، ان کو مت اس طرف لے کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے تم سے خود ہی باغی ہو جائیں، والد سے تم باغی کر رہے ہو، اس سے ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے کہ وہ والدہ سے باغی ہو جائے، والد سے بھی بچے گئے، والدہ سے بھی گئے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ آداب فرزندی ماں کی گود سے ملنی ہے۔ جب ماں کی گود کے اندر سے بچوں کے کان بھرے جائیں گے، بچوں کے خلاف باتیں ہوں گی، تو ان کی پرورش کیسے ہوگی؟ آئندہ بڑے ہو کر وہ بچے کیا کریں گے، کیا کیا وہ کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے اپنی اولاد کو۔ کبھی بھی والد اپنی بیوی اور بیوی ماں جو ہے اپنے شوہر کے خلاف کبھی نہ کرے، بلکہ ان کو اس سے پاک رکھیں، وہ اپنی زندگی جئیں، اپنے ذہن کے ساتھ فیصلے کریں۔ بڑے ہوں گے آٹومیٹکلی خود ہی ان کو فیصلہ کرنے کی توفیق ہوگی۔ لہٰذا ہم جب یہ بات کرتے ہیں، پھر رہی بات اس کے اوپر، اگر کسی جگہ پہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی خاندان میں کوئی لڑائی جھگڑا یا تنازع یا وہاں پر کوئی تنگی بھی ہے ماں کو، تو اس کے حوالے سے ہم یہ کیوں لیتے ہیں کہ ہم آگے باتیں کریں؟ کیا ہمارا یقین نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا؟ کیا قیامت کا ہمیں انتظار نہیں ہے؟ کیا آخرت نہیں آنی؟ کیا اللہ کا ترازو، اللہ کا میزان نہیں لگنے والا؟ ہمیں اس چیز کے اتنی جلدی کیوں کر جاتے ہیں؟ ہم صبر کیوں نہیں اس کے اوپر کر لیتے؟ جب ہم اس طرح سے بچوں کے ساتھ یہ باتیں کریں گے، ہمارے اپنے اعمال کے اندر کمی ہونا شروع ہو جائے گی، ہم چغلیاں کریں گے، ہم غیبت کریں گے ان کی، تو اس طرح سے ہمارے اپنے اعمال کے اندر کمی ہوگی۔ لہٰذا اپنی اولاد کو اپنے ان تنازعات سے دور رکھ کر اس حد تک رکھیں کہ بچے اپنی زندگی بسر کریں اور آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے چلیں۔ اور یہی والدہ کا حق ہے کہ والدہ اپنی اولاد کو دونوں کے حساب سے، والد ہے والدہ ہے، دونوں کو ادب و احترام ادب سکھائے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ہی جو آداب فرزندی سکھائے تھے کہ والد نے حکم دیا، اپنی جان دینے پہ تیار ہو گئے، اپنی گردن پیش کر دی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بچا کر رکھیں، اپنے لیے گناہ کو اکٹھا نہ کریں، اپنی اولاد کو بہتر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔